بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ ضمیر منصوب متصل کا بیان چل رہا تھا، اور یہ ہے واحد متکلم کی ضمیر۔ اصل میں یہ صرف یہ ہے یا۔ اب اس کے ساتھ ہم نون اس لیے لگاتے ہیں شروع میں تاکہ فعل کو کسرے سے بچایا جا سکے۔ یہ جو نون ہے نا، اس کو ہم نون وقایہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو افعال کا ترجمہ تو پہلے سے ہو چکا ہے، میں صرف تیزی سے ضمیر جوڑ کے پھر ترجمہ کروں گا اور ترکیب کروں گا بس، ٹھیک ہے؟ یفعلنی کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد مجھے۔ یفعل فعل ہو جائے گا، ہوا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گا، اور نون وقایہ ہے، اور یا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے یفعلانی نی کرتے ہیں وہ دو مرد یا کریں گے مجھے۔ یفعل فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، یہ والا نون نون اعرابی ہے، یہ والا نون نون وقایہ ہے، اور یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے ہے یفعلوننی کرتے ہیں وہ سب مرد یا کریں گے مجھے۔ یفعل فعل ہو جائے گا، واو جمع اس کا فاعل ہو جائے گا، نون نون اعرابی ہے، یہ والا نون نون وقایہ ہے، اور ضمیر یا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے اسی کے جگہ بس تا لگا دیں گے تو تفعلونی۔ اب اگر یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہم مان لیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کرتی ہے وہ ایک عورت یا کرے گی مجھے، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں ہیا ضمیر مستتر فاعل نکلے گی اور نون وقایہ ہو جائے گا، اور یا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم انت ضمیر مستتر اس کا فاعل نکالتے ہیں تو پھر یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو جائے گا، اور اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا کرتا ہوں، کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد مجھے۔ اور تفعل فعل ہو جائے گا، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گا، نون وقایہ ہے، اور یا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے تفعلانینی، اس کے اندر بھی وہی دو ہے، اس کے اندر بلکہ ایک احتمال تو یہ کہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہو سکتا ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، اور تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے، بس ترجمے کا فرق ہوگا، باقی صیغے کی شکل ایک ہی رہے گی تینوں صورتوں میں۔ اگر ہم اس کو تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ مان لیں تو ترجمہ ہوگا کرتی ہیں وہ دو عورتیں یا کریں گی مجھے، اور اگر تثنیہ مذکر حاضر کا ہم صیغہ مان لیں تو اس وقت ترجمہ ہوگا کرتے ہو تم دو مرد یا کرو گے مجھے، اور اگر تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ مان لیں تو ترجمہ ہوگا کرتی ہو تم دو عورتیں یا کرو گی مجھے۔ تینوں صورتوں میں ترکیب کا طریقہ ایک ہی رہے گا کہ تفعل فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون نون اعرابی ہے، یہ والا نون نون وقایہ ہے، اور یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے یفعلنا، یا مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یفعلنی کرتی ہیں وہ سب عورتیں یا کریں گی مجھے۔ یفعل فعل ہو جائے گا، نون جمع اس کا فاعل ہو جائے گا، یہ والا نون وقایہ ہے، اور یہ یا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی سے ملتا جلتا یہاں یا کی جگہ تا لگا دیں گے تو تفعلنی ہو جائے گا، جمع حاضر کا صیغہ ہو جائے گا، کرتی ہو تم سب عورتیں یا کرو گی مجھے۔ تفعل فعل ہو جائے گا، نون جمع اس کا فاعل ہو جائے گا، یہ والا نون وقایہ ہے، اور یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے تفعلیننی، اچھا یہ صیغہ میں نے ایک صیغہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے تفعلوننی کرتے ہو تم سب مرد یا کرو گے مجھے۔ تفعل فعل ہو جائے گا، واو جمع اس کا فاعل ہو جائے گا، نون نون اعرابی ہے، یہ والا نون نون وقایہ ہے، اور یہ یا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے تفعلیننی کرتی ہے دو ایک عورت یا کرے گی مجھے۔ تفعل فعل ہو جائے گا، یا مخاطبہ اس کا فاعل ہو جائے گا، یہ والا نون نون اعرابی ہے، اور یہ والا نون جو ہے نون وقایہ ہے، اور یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نفعلو کے صیغے کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں بیٹھے گا، ہاں افعلو کے صیغے کے ساتھ اس کا جوڑ بیٹھ جائے گا۔ افعلنی کرتا ہوں میں خود کو، یعنی کرتا ہوں میں خود کو، جیسے مثال کے طور پر اضربنی میں خود کو مارتا ہوں،
ہیں. تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں. تو افعال فعل ہو جائے گا. انا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گا. نون نون وقایہ ہے. یا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے. فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نفعلوا کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہے. اگلی ضمیر انشاءاللہ اگلے سبق میں کر لیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.